اب تو حال ہمارا یہ ہے کہ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اس لیے جب ہم سب کچھ ہی بھول چکے ہیں، نہ روایات رہی، نہ وہ قدریں رہی، نہ وہ محبتیں رہی، نہ وہ اخلاص رہا، نہ وہ رشتے رہے، اب تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے ہمارا۔ یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہم تنزلی کے گڑھے میں اتنا گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا گڑھا ہے، ایسا گڑھا ہے، یہ ایسی دلدل ہے کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایسی دلدل ہے کہ جس کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم، نور دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت میں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے گی، تو وہ دن ان کی تنزلی کا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرب قیامت کا نقشہ پیش فرمایا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، کفار مسلمانوں کو ایسے کھائیں گے جیسے بوڑھا بھوکا دسترخوان پہ کھانے پہ جھپٹتا ہے، یا کوئی درندہ جسے کوئی اپنا شکار ملتا ہے تو وہ اس پہ جھپٹتا ہے۔ جنگل کے اندر درندہ کوئی اسے جب شکار مل جائے، کوئی اکیلا انسان مل جائے تو وہ اس پہ لپکتا ہے، جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار ہمارے ساتھ ایسا کریں گے، اب تو ہم خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ کتنی تعداد میں ہیں؟ فرمایا وہ 30,000 کی تعداد میں ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے 30 مجاہد دے دو۔ سبحان اللہ۔ 30,000 کی تعداد میں خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صرف 30 بندے دے دو۔ اور وہ بندے تھے نا، وہ عبد تھے، وہ بندے تھے، وہ میرے مصطفیٰ کے صحابی تھے، وہ دین پہ مر مٹنے والے تھے، وہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے، قرآن کی بصیرت کو دل و دماغ کے اندر سمانے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کو ان کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا، اللہ، اور ان کے قدموں کے نیچے ایسے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کے اندر سونے اور چاندی کا ایسے ڈھیر لگ گیا کہ ایک طرف بندے کھڑے ہوتے تھے تو دوسری طرف 4-5 بندے وہ دوسروں کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا اونچا ڈھیر صرف سونے اور ہیرے اور جواہرات۔ اللہ، کیسر و کسرا کو فتح کر کے آئے، اور اس کے اندر پھر حضرت عمر کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں بس اختصاراً چند ایک جملے آپ کو عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں بات کو، اور وہ دعائیہ چند اشعار جو میرے ذہن میں آئیں گے دعا کیجیے آ جائے۔ تو حضرت عمر میں اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں، صحابی آتے ہیں یا امیر المومنین کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نا یہ کسرا سے آیا ہے، یہ کیسرا سے آیا ہے، یہ ایران سے مال آیا ہے، میں اس میں سے وہ کنگن ڈھونڈ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کنگن ڈھونڈ رہا ہوں جو کسرا پیدا کرتا تھا، پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یقین دیکھیے نا مصطفیٰ کی بات پہ، آج ہم بھی کہتے ہیں ہمیں محمد رسول اللہ کی بات پہ یقین ہے، لیکن کبھی عمل کیا ہے ہم نے؟ حضور نے فرمایا سود مت کھانا، ہم نے کوئی رکے اس سے؟ میرے آقا نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی۔ کبھی غور کیا ہے اس پر؟ بڑی خوشی سے ہم روزہ رکھ کے بھی افسر رشوت لے رہا ہے،
پٹواری لے رہا ہے، رشوت فرد بنوانے والا لے رہا ہے، کوئی جائز کام کروانے والا بھی رشوت لے بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے مصطفیٰ کا فرمان، کتنے فرمان حضور نے فرمایا، جو ملاوٹ کرے گا وہ میری امت میں سے خارج ہے۔ جو ملاوٹ، آج کس چیز میں ملاوٹ نہیں؟ اگلے دن ایک بندے نے خودکشی کی، زہر کھائی تو وہ بچ گیا کہ وہ زہر بھی خالص نہیں تھا، وہ زہر بھی خالص نہیں تھا۔ تو اس لیے حضور کی بات پہ کتنا یقین تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں وہ کنگن نہ ہو۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے ابو بکر نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے ابو بکر نے بتایا تھا۔ کب؟ جب حضور ہجرت کر کے ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے تو مکے کا ایک پہلوان سراقہ بن مالک وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا حضور اور ابو بکر کے تعاقب میں آیا، اور جب وہ قریب آتا اس کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا، وہ پھر آہو باکا کرتا، واہ ویلا کرتا، حضور سے معافیاں مانگتا۔ 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، اس کا گھوڑا دھس جاتا، پھر حضور دعا فرماتے، اللہ گھوڑے کو زمین سے نکال دیتے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آگے بڑھتا، کیوں؟ لالچ بڑا تھا نا۔ 500 اونٹ ابو جہل نے کہا تھا جو ہمیں ان کی خبر لا کے دے گا یا ان دونوں کے سر لا کے دے گا تو میں 500 اونٹ دوں گا اور 5000 اشرفیاں اور اس درہم و دینار دوں گا، سونے اور چاندی کے سکے دوں گا۔ انعام اتنا بڑا تھا، اللہ اکبر۔ اس لیے سراقہ پھر نیت کرتا ہے الیاذ باللہ ابو بکر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، دوبارہ ارادہ کرتا، پھر اس کا گھوڑا دھس جا۔ 3 دفعہ ہوا، پھر میرے آقا نے آخر فرما دیا۔ تیسری مرتبہ جب اس کے گھوڑے کو نکالا تو فرمایا سراقہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کہاں؟ عمر کے دور میں کسرا، کیسر و کسرا، یہ ایران فتح ہونا تھا، لیکن محمد رسول اللہ ہجرت کی رات یہ بشارت دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ہجرت کے سفر میں یہ بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں میں کنگن دیکھ رہا ہوں اس بادشاہ ایران کے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ابو بکر نے یہ بتایا تھا کہ ہجرت کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مال میں وہ کنگن نہ ہو۔ عمر نے تلاش کیے، کنگن مل گئے، فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، سراقہ کو بلایا، سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی اللہ نے ثابت کر۔ سبحان اللہ، یہ یقین تھا صحابہ کو جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سبحان اس اللہ، لیے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔